بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان سائنسدان جابر بن حیان اور محمد بن زکریا کی سائنسی خدمات حاصل کریں۔ اب جو کوشچن نمبر 3 ہے، اس میں اور اس سے آگے 4-5 کوشچن میں ہم مسلمان سائنسدان اور پاکستانی سائنسدان کے بارے میں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو یہ کوشچن نمبر 3 میں جابر بن حیان اور محمد بن زکریا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جابر بن حیان جو ہیں وہ 722 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 817 عیسوی میں جو ہے انہوں نے وفات پائی۔ اس طرح ان کی عمر جو ہے وہ 75 ایئر بنتی ہے، 95 ایئر بنتی ہے۔ جابر بن حیان جو تھا یہ علم کیمیا کا بانی تھا، کیمسٹری کا بانی تھا۔ اس نے کچھ دھاتوں کو پگھلایا اور صاف کیا، فولاد تیار کیا، چمڑا اس نے بنایا، کپڑے رنگنے اور لوہے کو زنگ لگنے سے طریقے اس نے لوہے کو زنگ لگنے سے بچانے کے طریقے اس نے دریافت کیے۔ اس نے کچھ تیزاب جو وہ تیار کیے، بنائے، جن کو سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ جابر بن حیان نے ہی یہ مرکبات بنائے۔ جابر بن حیان نے اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مرکبات جو ہیں وہ بنائے۔ ورنش بنانے کے طریقے جو ہیں ان سے واقف تھا۔ یہ جابر بن حیان جو ہے پہلا کیمیا دان تھا جس نے لیبارٹری میں باقاعدہ کام کیا، جس نے سائنس کی لیبارٹری بنائی۔ اس نے کثری کشید کے عمل کے بارے میں بھی جابر بن حیان جانتا تھا۔ جابر بن حیان جو ہے وہ کیمیا گری اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پر عربی میں اس نے کتابیں لکھی۔ اس کی کچھ مشہور کتابوں کے نام یہاں ہیں۔ الکتاب ایک اس کی کتاب کا نام ہے، ایک الخالص اس کی کتاب کا نام ہے۔ اس کی کتابوں کے ترجمے جو ہیں لاطینی زبان میں بھی کیے گئے اور ان کے ترجمے جو ہیں فرانسیسی زبان میں بھی کیے گئے۔ لاطینی زبان میں ایک انگریز رابرٹ آف چیسٹر ہے، اس نے 1144 میں ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ کیا، اور 1892 میں مسٹر آہو مس نے جو ہے جابر کی 9 کتابوں کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ تو جابر بن حیان کو بابا کیمسٹری کہا جاتا تھا، کیمسٹری کا بانی کہا جاتا تھا۔ یہ جو مسلمان سائنسدانوں کا جو دور تھا، عروج تھا، اس میں ایک جابر بن حیان سائنسدان پائے جاتے تھے جس نے کیمسٹری میں بہت زیادہ کام کیا۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے کچھ دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنے، فولاد تیار کرنے۔ اب کچھ دھاتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمین سے نکلتی ہیں، سونا، چاندی، تانبا، لوہا، کاپر وغیرہ۔ تو یہ جب زمین سے نکلتی ہیں تو یہ اتنی صاف نہیں ہوتی۔ اس کو صاف کر کے اس نے خالص کچھ دھاتوں کو جو حاصل کیا۔ فولاد بنانے کا طریقہ، چمڑا بنانے، کپڑے رنگنے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے طریقے معلوم کیے۔ سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ پہلی دفعہ جابر بن حیان نے ہی تیار کیے تھے۔ یہ تیزاب ہے۔ جابر بن حیان ان کے علاوہ بھی کئی مرکبات کے موجد تھے۔ وہ وارنش بنانے کے کئی طریقوں سے بھی واقف تھے۔ وارنش یہ جو ہم جو ہے فرنیچر کو پالش کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ جابر بن حیان پہلے کیمیا دان تھے جن کی باقاعدہ ایک کیمیائی تجربہ گاہ تھی۔ وہ کثری کشید کے عمل کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ کثری کشید کیا ہوتا ہے؟ کسی مائع کو جو ہے اس کو بوائل کیا جاتا ہے، اس کو بوائل کرنے کے اوپر جو بخارات ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اس عمل کو کثری کشید کہتے ہیں۔ جابر بن حیان نے کیمیا گری اور اس کے ساتھ ملتے جلتے موضوعات پر عربی میں بہت سی کتابیں لکھی، جن میں الکتاب اور الخالص مشہور کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب الکیمیا کا لاطینی ترجمہ ایک انگریز رابرٹ آف چیسٹر نے 1144 میں کیا، 1144 میں کیا،
اور 1892 میں مسٹر آؤ مس نے جابر کی 9 کتابوں کا فرانسیسی میں ترجمہ بھی کیا۔ تو اس لحاظ سے جابر بن حیان اپنے زمانے کا بہت بڑا کیمیا دان تھا، اس کو بانی کیمیا کہتے ہیں، اسے فادر آف کیمیا کہتے ہیں۔ دوسرا جو سائنسدان آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ محمد بن زکریا الرازی ہے۔ محمد بن زکریا الرازی جو ہے وہ 865 عیسوی میں پیدا ہوئے، 925 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ اس طرح ان کی عمر جو ہے اس سے تقریباً جو ہے وہ کم تھی، یہ تقریباً 60 سال ان کی عمر بنتی ہے۔ جابر بن حیان سے ان کی عمر جو ہے وہ تھوڑی انہوں نے پائی ہے، لیکن اسی دور میں تقریباً یہ پائے جاتے تھے، دونوں کا تقریباً جو ہے ایک ہی دور تھا۔ پورا نام ابو بکر بن محمد بن زکریا الرازی ہے۔ آپ ایران کے شہر رے میں 1865 میں پیدا ہوئے، 1865 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سن 30 قسم کا ہوتا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے پہلے جس کے BC کہتے ہیں، ساتھ قبل از مسیح کہتے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جسے عیسوی کہتے ہیں، ایک حضور پاک کا یہ اسلامی جو ہے ہمارا جو دور ہے اس کو اسے ہجری کہتے ہیں۔ تو یہ عیسوی میں پیدا ہوئے شہر رے میں۔ یہ شہر اسی جگہ پر واقع تھا جہاں آج کل جو ہے تہران ہے۔ تو تہران کا پرانا نام کیا ہے بھائی؟ رے۔ اگرچہ محمد بن زکریا الرازی ایک عملی کیمیا دان تھے، لیکن وہ فن طب میں بھی اپنے زمانے کے علم العلاج کے اصول سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ جس طرح جابر بن حیان کیمیا دان تھے، اسی طرح یہ بھی کیمیا دان تھے، لیکن یہ لوگوں کا علاج معالجہ بھی کر لیتے تھے، طبیب بھی تھے، پوری طرح واقف تھے۔ وہ بغداد کے ہسپتال کے سربراہ اور ماہر سرجن بھی تھے، یعنی لوگوں کے آپریشن بھی کرتے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔ افیون جو ہے یہ آج کل انسان جو ہے وہ نشے کے طور پہ جو ہے استعمال کرتے ہیں، تو اس نے انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے افیون کو استعمال کیا۔ محمد بن زکریا نے ہی سب سے پہلے چیچک اور حسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ چیچک آج کل نہیں پایا جاتا، پہلے دور میں لوگوں کو یہ چیچک کی بیماری ہوتی تھی تو ان کے منہ پہ بڑے بڑے نشان ہوتے تھے گہرے۔ خسرہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ اسباب اس کے بیان کیے، علامتیں اور علاج کے بارے میں یہ تفصیلاً انہوں نے روشنی ڈالی تھی۔ ان بیماریوں سے متعلق الرازی کے تحریر کردہ اصول آج تسلیم کیے جاتے ہیں، جو اس نے اصول اس وقت بیان کیے تھے آج بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ الرازی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے تحمیر فرمنٹیشن کے ذریعے الکوہل تیار کی۔ خمیر ایک پروسیس ہے کیمسٹری میں جس سے الکوہل تیار کی جاتی ہے۔ محمد بن زکریا الرازی نے مختلف کیمیائی مرکبات کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا۔ کون سے کیمیائی مرکبات؟ معدنیاتی مرکبات، ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو زمین دوز ہوتے ہیں، زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ نباتاتی مرکبات جو پودوں سے بنتے ہیں۔ حیواناتی مرکبات جو جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں، جو جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ماخوذ جو انسان خود بناتا ہے مرکبات۔ الرازی کی مختلف کیمیائی مرکبات کے بارے میں یہ گروہ بندی آج بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ جو اس نے مرکبات کی گروہ بندی کی تھی، مرکبات کو 4 مرکبات میں جو ہے وہ تقسیم کیا تھا، اس گروہ بندی کو آج بھی مانا جاتا ہے۔ یہ فادر آف میڈیسن کے نام سے پکارے جاتے ہیں، جبکہ جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم مسلمان سائنسدان ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں کا دور جو ہے وہ 600 سے 1400 عیسوی تک ہے۔ یہ اس دور میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی، سائنس میں ہی نہیں صرف بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں نے اس دور میں بہت زیادہ ترقی کی۔ تھینک یو۔